تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ خطیب ابو اجم شیخ الوظائف ہم تمام کے ساتھ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے زیادہ پیار کرنے والے فضیلت الشیخ عبد المنان راسک صاحب کو کہ وہ ہمیں مد و نثار فرمائیں اور یہ ہمیں بتلائیں کہ دعوت کے میدان میں تبلیغ کے میدان میں کیسے کیسے انسان کو پیش آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں قبول کر سکتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبد المنان راسک صاحب۔ الشیطان الرجیم قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ تبلیغی اور دعوتی حوالے سے ایک ہی بات ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوشش کریں کہ آپ کی مسجد کا کوئی نمازی ایسا نہ ہو جس کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو اور جس کو صبح کے شام کے اور رات کے اذکار نہ آتے ہوں۔ اس پہ آپ محنت کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر ایک بندہ بھی نماز کا ترجمہ سیکھ گیا، اذکار با ترجمہ سیکھ گیا تو یہ نجات کے لیے کافی۔ شیخ صاحب نے جو بیان کیا ہے نا پہلے درس میں کہ یہ جو ہے نا خطیب پاکستان بننے کا شوق اور اس کے لیے تکلف، یہ کوئی مبارک عمل نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بندہ خود نہیں خطیب پاکستان بنتا، اللہ تعالیٰ بندے کو بناتا ہے۔ بس جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ایسے مواقع دے دیتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے فاضل خطباء دیکھے کہ وہ بڑے ہی قابل ہیں، نام اس لیے نہیں میں لیتا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن ان کو کوئی بلاتا نہیں۔ اور میں ایسے خطباء کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں وہ صفر ہیں، لیکن لوگ ان سے دین سنتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے لندن میں ہوتے ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں، تو مجھے ایک دن ٹیلی فون کر کے کہنے لگے شیخ صاحب آپ نا خطبے میں یہ بھی بات لوگوں کو بتائیں کہ جو بندہ امیر بننا چاہتا ہے نا وہ ایک کام کرے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امیر بننا چھوڑ دے، اللہ بندے کو امیر بناتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں دے جی، فتنے کا دور ہے، راضی اللہ کرنا ہے۔ جہاں آپ رہتے ہیں نا وہاں آپ دین کا کام کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص نماز کا ترجمہ۔ شیخ صاحب چھوڑ دیں ذرا، اس کو چھوڑ دیں تو جو میری طرف رکھیں۔ نماز کا ترجمہ دیکھیں، ایک بندہ 7 سال سے امامت خطابت کروا رہا ہے اور اس کے نمازیوں کو ترجمہ ہی نہیں آتا، بڑی عجیب بات ہے۔ اذکار ہی نہیں آتے، اس پہ بہت فرق کریں۔ نماز کلاس اور اذکار کلاس ہمہ وقت ہونی چاہیے، چاہے آپ ایک بندے کو لے کے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ بالکل یہی عزیز میر محمودی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ بننے کی کوشش کریں اپنے علاقے میں۔ وہ مسلم میں روایت بھی آتی ہے نا کہ جو بندہ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی، تو یہ پہلی بات ہے اور اسی لیے ہم نے یہ بنایا ہے۔ تو شیخ عبد الباسط حافظہ اللہ نے بھی ترجمہ کلاس شروع کی ہے، اور کن مساجد میں ہے ترجمہ کلاس، شیخ صاحب کے پاس ہے، آپ کے پاس، یعنی باقی بھی شروع کریں۔ دیکھیں ایک بندہ کیوں نہ ہو، ہم نے لینی تو اللہ کی بخشش ہے 100 بندے سے بھی اور ایک بندے سے۔ منزل ایک ہے، کثرت یہ ہماری منزل نہیں۔ چلیں یہ بات مکمل ہو گئی۔ اصل میں میں نے نا 12 بجے ایک جگہ بیان شروع کرنا ہے، حجاج کرام کا ایک بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے زوم مارکی میں کنار روڈ پہ۔ تو دوسری بات ہے اخلاقی والے سے، مجھے یہ کل بھی ایک ساتھی کا ٹیلی فون آیا، بلکہ میسج بھی ہے کہ میری مسجد میں رونق بہت تھوڑی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں رونق اچھی ہو جائے۔ اور ویسے بھی نا کوئی مجھے مزہ نشانی ہے عبادت میں، خطبے میں کر رہا ہوں،
کوئی وظیفہ مجھے بتائیں. تو میں اس حوالے سے 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ قبولیت چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت بہتر ہیں. آپ میں سے اکثر بھائی ذہین ہیں، فتین ہیں، بڑی بات کرنا ان کو آتی ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں. اللہ نے آپ کو بہتر ہی بنایا ہے، لیکن بہتر نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ مجھ میں بڑی ابھی کمی ہے، میری نحو اچھی نہیں ہے، صرف اچھی نہیں ہے، بلاغہ میں نہیں جانتا، اصول فقہ میں نہیں جانتا، اصول حدیث سے مجھے دسترس نہیں ہے، اسالیب اللغہ العربیہ میں نہیں جانتا. یعنی اپنے آپ کو ایسے مخاطب کیا کریں، خاطب نفسک انا مقصر، کہ مجھ میں بہت زیادہ کمی. جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں ایک بڑا کامل اور اکمل اور بڑا چلاک شیار اور بڑا خطیب وغیرہ ہوں، تو بڑی پھر بربادی آتی ہے. اور 2 بربادیاں اس وقت بہت زیادہ ہیں. شاید یہ میرے میں بھی ہیں اور آپ میں بھی ہیں. اگر کسی میں نہیں ہے تو بڑا بڑا اللہ کا فضل ہے. ورنہ میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں، میں نے زندگی میں اگر اللہ کی توفیق سے کوئی 2000 بندوں کو ملا ہو تو 5 بندے ہوں گے جن میں یہ 2 خرابیاں نہیں تھیں. باقی 1995 حضرات میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. یعنی اتنی وبا ہے کہ جب یہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، پھر 2 خرابیاں آتی ہیں. نمبر 1، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. ابھی مجھ سے کوئی زیر زبر کی غلطی ہو جائے گی نا، یا مجیب صاحب سے یا عثمان صاحب سے، میں مذاق اڑاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں. بعد میں اصلاح نہیں کروں گا ٹیلی فون کر کے کہ شیخ صاحب یہاں پر منصوب تھا، آپ نے مجرور پڑھا ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ تھا، آپ نے واحد کا پڑھا. یعنی وہ میں نے دیکھا اسٹیج پر ہی ہمز لمز شروع ہو جاتا ہے. یہ بربادی. میں یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں، بڑے بڑے باصلاحیت نوجوانوں کا بیڑا غرق ان کی اس نہ گندی عادت نے کی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں کسی کی غلطی کا. کبھی نہ ایسے کریں، دیا ہی بجھ جائے گا آپ کی زندگی کا، کبھی نور نہیں آپ کو ملے. کسی سے غلطی ہو جائے علیحدگی میں اصلاح کریں، وہ آپ کو شاباش بھی دے گا، دعا بھی دے گا. مذاق نہ اڑائے، اشارے نہ کریں. پھر کسی کی مطلب دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے کپڑے میرے جیسے ہوں یا آپ جیسے ہوں. کئی درویش لوگ ہوتے ہیں ان کو رومال نہیں لینا آتا، ٹوپی گھڑی نہیں لینی آتی، یا کوئی ڈنگ نہیں ہوتا، تو بندہ اب اس پہ ٹھٹھا شروع کر دے، سخریہ مذاق شروع کر. یہ بربادی. یقین کریں آپ مائنڈ نہ کریں، یہ جوئے شراب اور چوری سے بھی شاید بدترین جرم ہے. میں ایک کان کھول کے سن، ہم سمجھتے ہیں جوا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں چوری گناہ. کسی مسلمان کی عزت کو پامال کر دینا، اس کا مذاق اڑا کر، اس پر دلائل اکٹھے کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ تمہارا بعض کا مذاق نہ اڑائے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نحوی ترتیب کے مطابق اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا جو بندے ایمان لا کر بھی ایک دوسرے سے سخریہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ظالم بندے حقیقت میں ہیں ہی یہ ہے اصل ظالم. اور یہ ظلم بہت زیادہ ہے یار، اس سے باز آ جانا چاہیے ہمیں. کبھی نہ کسی کا مذاق اڑائے، اپنے کلیگ حضرات کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی. اگر آپ بہتر ہیں نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں. میں اکثر اپنے شیخ صاحب کی بات سناتا ہوتا ہوں کہ ہم ان سے بخاری پڑھتے تھے تو وہ ہمیں نا کہتے ہوتے تھے بیٹے آپ میری بات سنیں تو سے ادھر آئے. یہ جو ہے نا چھوٹے بچوں سے اوئے الوا بدوا تو رہا ہے تو مائنڈ نہ کرنا. ایسے قاری صاحب کو مستریوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ قاعدہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، بدتمیز آدمی. یقین کریں یہ کروڑ روپے سے قیمتی بات میں نے آپ کو بتائی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری عزت نہیں، ہمارا شان نہیں، قبولیت نہیں، اس کی بربادی ہمارے کالے کرتوت ہے.
بہت زیادہ اس معاملے میں. اب چلو میں یہ نہیں کہتا، تجربہ کر کے دیکھیں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، بہن کا، بھائی کا. دیکھیں بھائی کمزور ہوتے ہیں، بہنیں کمزور ہوتی ہیں. تو اس پر میں جتنا لمبا بھی واز کروں، اشارتاً خلاصتاً بات یہی ہے کہ آپ مذاق نہ جی کسی کا اڑایا کریں، بری مجلس میں اشارے نہ کیا کریں، سنجیدہ رہا کریں. امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا نا، ان کے نبینی استاد تھے. تو امام صاحب کا نام لے کر وہ بڑے تھوڑے سے جھوم اٹھے تو آپ ہنس دیے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے استاد جی آپ مجھے دنیا میں معاف کر دیں، میں تھوڑا سا عذرا مذاق کو دے کے ہنس پڑا، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتا. یقین کریں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کئی بندوں کے دلوں میں پتہ نہیں سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے کہ لکڑ ہے، اتنے ضدی ہیں. یعنی حیرت ہی ہوتی ہے کہ یار پتھر جو ہے نا وہ پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے. کئی بھائی ایسے ہیں وہ اپنی ضدوں کے، حرکتوں کے بڑے پکے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہمیں جی یہی سمجھائیے، علم تھوڑا ہو، عقل موت تھوڑی ہو، بندہ دوسرے کو انسان سمجھے. یار کوئی نہیں، اگر اجد کو غلطی ہوئی ہے تو میرے کو بھی ہو سکتا. اگر میں اچھی جگہ تے بیٹھا، اچھی گڈی 'چ بیٹھا یہ سائیکل تے وے، کل نو میرا اللہ مینوں بھی سائیکل تے کر سکتا. اگر ادھر میرے ویکھو، اگر اج بندہ بے بس ہے نا تو یار کل نو میں بھی بے بس ہو سکتا میں اس حرکت کی وجہ تو ہی اللہ نے لکھ دیتا ہوئے کہ تینوں میں بے بس کرنا ہے، تو میرے اس بندے کی بے بسی کا مذاق اڑایا نا، میں تینوں بے بس کرنا. جن کو عقل موت نہیں نا، پتہ نہیں مجھے بات نہیں کرنی آ رہی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن کو عقل موت نہیں نا، آپ کو عقل موت ہے نا، جن کو عقل موت نہیں ہے ان کو عقل موت دے، ان کا مذاق نہ اڑائے. جن کو اپنی عزت کروانے کا بیچاروں کو نہیں نہ پتا، ان کو اتنی عزت دیں کہ وہ عزت کرنے والے بن جائیں، چلے جائے کہ ٹھٹھا کر کے ہاں ہاں کر کے. میں آپ کو نصیحت کروں گا کبھی اسٹیج پہ نہ ہنسا کرو. آپ ماشاء اللہ اسٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی نہ ہنسا کرو، کبھی اسٹیج پہ بیٹھ کے اشارے نہ کیا کرو. یہ آپ چیک کریں جلد سے کیا کچھ ہوتا ہے. چلے پہلی بات مکمل ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں دیکھیں دل میں بھی یہ چیز رکھیں اور عمل میں بھی، کہ کسی کی تحقیر نہیں، استہزاء نہیں. میں ایک محدث کا قول پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ احیانا الاستہزاء اکبر معصیہ بعد الشرک. کبھی کبھار بندہ اتنی گہرائی سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ ٹھٹھا اور مذاق ہوتا ہے. میں نے دیکھا جی جو کسی کا مذاق نہیں نا جی کرتا وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے، نیکیاں بھی محفوظ ہوتی ہیں، اندر بھی اس کے ایک نور ہوتا ہے. دیکھو انسانیت کے درد ہے نا جس دل میں، وہ دل دریا سے بھی بڑا، وہاں نور اترتا ہے، تجلی اترتی ہے. اور جس دل میں ایسی چیزیں ہیں نا جی وہ بربادی ہے. دوسری بات یہ ہے قال انا خیر من. دیکھیں آپ تعلیمات کے فارغ ہیں، استعانے کے فارغ ہیں، جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں، اس بات پہ کہنا کہ میں بہتر ہوں اور یہ نہیں. ہم کم ہیں، دوسرا ہم سے بہتر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اور دوسری بات یہ پوری توجہ سے سن لیں، پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وہاں سے میں نے وزیر آباد جانا ہے، پھر ڈسکے جانا ہے مغرب کے بعد. دوسری میں آپ کو نصیحت کروں گا کبھی کسی کی چغلی نہ کریں. اتنی گندی عادت ہے چغلی کی، اتنی گندی عادت ہے. میں کہتا ہوں قاسم بھائی چغل خور بندہ صرف اپنی بربادی کرتا. اگر میں عبد المنان راسخ یہ سمجھتا ہوں نا کہ کسی کی چغلی کر کے، کسی کی غیبت کر کے میں کسی کی عزت کم کر لوں گا، غلط بات.
اگر میں سمجھتا ہوں نا میری وجہ سے کسی کی روزی کم ہو جائے گی، میری چگلی سے، غلط بات. مجھے ہی اللہ نے برباد کرنا ہے. میری صلاحیتوں کو برکتیں اٹھ جائیں گی، نور اٹھ جائے گا. اور بلکہ اجر ہی سارے برباد ہو. اس میں بھی نا، اس حمام میں بھی نا، پہلے تو میں نے کہا تھا نا 5 بندے 99% یقین کریں گے غیبت ہی ہے. ایسے ایسے کاڑے منافق ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا، یقین ہی نہیں آتا. شیخ صاحب یقین کریں. اور حیرت والی بات یہ ہے کہ یہاں پتہ نہیں کوئی قلب متحرک ہے یا کہ کوئی لکڑ ہے اندر، یعنی دل بڑے سخت. 2 چیزیں زندگی سے نکال دیں، آپ روئیں گے بھی. اللہ آپ کو وطر، سجدے، خطابت، امامت، اللہ آپ ایک دیکھیں گے یار اندر نا کوئی دیوا جل گیا. مذاق اڑانے والا بندہ تے غیبتاں کرنے والا بندہ، وہ دے اندر نور دا دیوا نہیں بنتا. یقین کرو میں بعض احباب نوں لینا، وہ اپنے مسجد دے نمازیاں دا ہی مذاق اڑاندے نے. کسی بابے بیچارے دی داڑھی دا مذاق اڑا لین گے، آ گیا ہے اور وڑا ہے. یار وہ جتنا بھی عقل کا موٹا ہے نمازی تو ہے نا اس دور میں جو مسجد میں آ رہا ہے. چلو میرے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کتنا محبوب ہے. یعنی اپنے نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنوں کی ہم چغلی کرتے ہیں، چغلی اور مذاق نکال. اور اس بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے بڑا یاد رہتا ہے. وہ فرماتے ہیں، خلاصہ کر دیتا ہوں ان کے قول کا، اور دھیان سے سن لیں اور کاپیوں پہ لکھ لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے ماتھے کے آگے رکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زبان اپنی نہیں نا، اس بندے کی ہوئی کوئی نیکی اس کی نہیں، اس کی کوئی نیکی اپنی نہیں. صحیح حدیث ہے، ہم نے اپنی کتاب مصباح الخطیب میں اس کو نقل بھی کیا. امام البانی رحمہ اللہ نے نقل، اور بڑی قابل توجہ روایت. توجہ سے آپ سن لیں، عمل کے جذبے سے. میں سناتا ہوں اور انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا. دیکھو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ جملہ دھیان سے سننا. شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہمارے پیچھے ہے کہ اے بندے کتے بندے دے پتر نہ بن جانے مولوی. یہ مذاق اڑان، یہ غیبتاں کرن، انہاں دا ظاہر کچھ ہوئے باطن کچھ ہوئے، منہ تے کچھ ہون، کنڈ پیچھے کچھ ہون، کنڈے لا کے کچھ کرن. وہ اپنے لاؤ لشکر دے نال لگا اور وہ کامیاب ہے. اللہ کہ اللہ کسی پہ رحم کر دے تو کر دے. وہ نہیں پسند کرتا کہ آپ لوگوں کی امامت کریں اور لوگوں کی خطابت کریں. اور ادھر دیکھو، اور آپ با کردار ہو، اے شاید انہوں مار کے رکھ دیں. وہ اتنا ضدی دشمن ہے اور اتنا خناس دشمن ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہر لمحے وہی کام کرتا. اب غیبت کے حوالے سے مجھے آپ نے بتانا ہے واقعہ، میں سنا دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، وہ سویا ہوا تھا. ناشتے کا وقت گزر گیا، وہ سویا ہوا تھا. پتہ نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سویا ہی رہتا ہے، بڑا سست آدمی. ہوں تسی مینوں دسو کہ یہ کوئی گاڑ ہے، یہ کوئی غیبت ہے؟ ایک بندہ ہے ہی ستا ہے، انہوں کہنا کہ ستا ہے، دسو یہ کوئی غیبت ہے؟ خیر اس کو اٹھایا اور کہا جا اب نبی علیہ السلام سے کوئی ناشتہ واشتہ لے کے آ. وہ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ تم دونوں نے ناشتہ کر لیا. انہوں نے آ کے ایسے ہی کہہ دیا. وہ دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم نے تو ناشتہ نہیں کیا. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کو عربی آتی ہے، ذرا عربی سنیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
انی لارا لحمہ بین انیابکما، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس خادم کا گوشت تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہوتا نا یا کل لحم اخی میتا، وہ گوشت میں تمہارے منہ میں بوٹیاں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جی پھر معاف کر دیو، اگلی گل سنے، معاف کر دیو، استغفر لنا، آپ نے لا ہوا یستغفر لکما، میرے کو نہ معافی منگو، ان کو جا کے معافی منگو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے صدیق راشد صاحب، ابرار زید صاحب، ان کے جانے کے بعد یہاں ان کی عزت کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ میرا ڈرائیور ہے گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ میں بیٹھے سن کچا مارن جیسا، پاگل لوگ محنت کی اوقات کرتوت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ سے معافی نہ مانگوں تو مجھے یہ اللہ معاف کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر میں ابرار صاحب سے معافی نہ مانگوں، صدیق، کبھی بھی۔ اسی لیے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ غیبت چغلی سے بھی بڑا بوجھ ہے، غیبت چغلی قرض سے بھی بڑا بوجھ ہے۔ قرض تو چلو بندہ پھر دے دینا، تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں ٹھٹھا کیا ہے، غیبت کی ہے، اس سے جا کے بندہ کہے یار معاف کر دے، کچ بج گئی ہے، بہت مشکل۔ 70 رکعتیں، شیطان کہتا ہے نا چھڑ صبح۔ اب اس واقعہ کو دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جملہ پھر سن لیں، بڑے بڑے باصلاحیت نوجوان ہیں، گاں کی طرح منہ مارتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی سے مذاق نکال دیں، کسی کا ٹھٹھا نہیں کرنا، برادری کا، معذوری کا کم، یار ضروری ہے ہر بندہ امام البانی ہو، نظام ہی نہیں اللہ کا۔ اگر ہر بندہ امام البانی ہو تو مجھے بجائیں سجادہ کی مسجد کس نے سنبھالنی ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہر بندہ عبداللہ ناصر رحمانی ہو، حفظہ اللہ تعالی؟ نہیں۔ تو میں ان کو بھی بتا رہا تھا اور خود بھی میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، اگر ممبر پہ بیٹھنے والا بندہ، اسٹیج پہ بیٹھنے والا بندہ مذاق نہ اڑائے خلق خدا کا، اور کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے علم میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ کل ایک کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، حافظ شاہ حفظہ اللہ، ایک مرکز ہم بنا رہے ہیں، اس سلسلے میں میٹنگ تھی، تو کسی بندے نے، ایک شہر کے بہت بڑے بندے نے، واقعی زیادتی اس نے کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ او جی اینڈ کر، آپ صاحب کہنے لگے یار چھڈو گل بدلو، یار کسی دی گل نہ کرو، کسی دی گل نہ یار کرو، اپنی گل کرو۔ لہٰذا اللہ آپ کو بڑی برکت دے جی، غیبت کریں بھی نہ، اور اگلی میں بات کرو غیبت سنیں بھی نہ۔ ایک مہینہ جو کڈ کے ویکھو، ستراینا بی الخیر والبرکہ، عجیب نور دے چشمے تسی دیکھو گے، دل نرم، نگاہاں نرم، تانوں غربت چ بہتا مزہ آئے گا۔ پیسے نہ بھی کدی بندہ رجے، سب جھوٹ آ، پیسے نہ نہیں بندہ رہے۔ میں ایک بندے نو جاننا، وہ 600 روپیہ لیندہ ہوندا سی، اس ٹائم وہ 16 لاکھ مہینے دا لے رہا ہے، اللہ دے رہا ہوں۔ تو وہ کہنا پتا کی ہوتا، یار جو 600 لینا ہے نا، ادو سکون بھی بہتا سی، دین دا کام بھی بہتا کرتا سا، ہوں 16 لاکھ لینا وا، دین دا کام بھی تھوڑا ہے تو سکون بھی تھوڑا۔ چپ کر کے جاؤ، جمعہ پڑھا کے آ جاؤ، چپ کر کے جاؤ، تقریر کر کے آ جاؤ، چپ کر کے جاؤ، تیمارداری کر کے آ جاؤ۔ جے دے خاطر جانڈا ہے انہوں سارا پتہ ہے کہ اندر تو کی لئی کرنا۔ پتہ نہیں میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ نہیں بتائی، ساڑھے ایک شیخ صاحب بندے ہونے سن، بڑی پرانی گل، ادو نہ ساڈے کول کرایہ بھی نہیں سی ہوندا، پتہ نہیں ادو چنگی بھی نہیں سی ہوندی، ٹانگے ہوندے ہیں، خیر اتنے کھلونا، اتنے کھلونا، اتنے۔ ایک دن شیخ صاحب نے آخیا، شیخ صاحب یار یہی دعا کر دیو اللہ کرایہ ہی دے دے۔ یار گل سنیو، پھر میں آخری گل کر کے اٹھن لگا،
پھر تسی بھائی آپس میٹنگ کرو، اینی کی دعا کر دیو اللہ کو کرایہ ہی دے دے۔ وہ کو پتہ ہی کہنے لگے مولوی صاحب اللہ نے مخلص ہونا، دعویٰ تے نہیں، کوشش ہے کہ مخلص ہونا۔ جملہ سنے انہیں کہا چپ کر کے لگے رہو، اللہ نو مت نہیں دینی پی، اللہ نو بولو، اللہ نو پتہ ہے کہ میرے دین دے بارے کی چاہتا ہے، میرے بندیاں دے بارے کی چاہتا ہے، یتیم بچیاں دے بارے کی چاہتا ہے، خلق خدا دے بارے اللہ نو نہیں دسنا پہنتا کہ میں کنا چنگا، سب پتہ اور محسوس نہ کرنا ہم اپنی برکت اور اللہ کی رحمت کے حصول میں خود رکاوٹ ہے، باہر سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حدیقہ اس کو بات یاد رکھے۔ بڑے سست ہیں آپ، کوئی کام شام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب کے پاس ہم کو اچھا سا دفتر بنائیں اور کوئی سسٹم بنائیں، نظام بنائیں، بیت المال بنائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بات، لیکن آپ بھائیوں کی دلچسپی ہے کوئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں صرف وہ بندہ ہو جس کی مسجد میں 2 کلاسیں کم از کم، اذکار کلاس، نماز کلاس، چونکڑا مار کے آپ بیٹھ جائیں، چھڑ دیں، کسی کا نہ مذاق اڑائیں۔ جو مسجد میں آ گیا ضیف اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، وہ کہو جہا ہے کی کردا ہے، اسی وہ جج نہیں، لست علیہم، اسی وہ جج نہیں، اسی وہ ظاہر ویکھ کے عزت کرنی۔ اللہ دے گھر ہے، کدی ٹولے بازی نہ کرو، کسی ایک بندے نہ کھلو کہ دوجے دی تحقیر نہ کرو۔ ایسا بندہ ہوگا بھی تو سمجھو نا کہ 2 فریق ہیں نے، انہوں دونوں تو بے شک گریز کر لو، یا دونوں برابر دو۔ ہوں خطیب صاحب ہون، شیخ صاحب ہون تے شیخ ایک فریق نہ کھلو کے دوجے دیاں غیبتاں کر رہے ہون، وہ فریق گالاں کڈن ڈیا، یہ بھی نال کڈن ڈے، یہ کہتے خطیب صاحب؟ یہ معاملے ہیں۔ اور ایک گاڑی کا اتنا اثر ہے، غیبت کا اتنا اثر ہے، میٹھے سمندر کڑوے ہو جاتے۔ نحمدہ ونستعینہ، آگے کیا ہے؟ لو خطبہ ہی بھول گیا، ہر جمعہ پڑھی گئے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ، یہ ہے شرور انفسنا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ 2 باتیں کافی ہیں۔ علماں دا اللہ نے 4 نہیں پانا، ڈگریاں دا اللہ نے 4 نہیں پانا، اعلیٰ درجے کے خیر خواہ انسان بن جاؤ، اللہ ایسی بادشاہت دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اندر اتنا اللہ اطمینان، طمانینت، روحانیت، خیر و برکت رکھ دے گا۔ نری طرزیں لگانے سے، شعر پڑھنے سے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اندر کے جذبے بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اللہ تو قدر ہی جذبات کی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے۔ قاسم بھائی اور ریحان بھائی، دونوں بھائیوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یقین کریں ہمارے غنی شیخ صاحب کے پاس میں ایک بہت بڑا پاکستان کا مجموعہ علماء حدیث، اس سے بڑا شاید کوئی مجموعہ نہیں جس میں ہر وقت حافظ شریف صاحب، عبدالفرمان، اس لیول کے لوگ۔ ہمارا اجلاس تھا وہاں، لیکن میں واللہ نہیں گیا، آپ بھی نہیں کہ چلے وہاں گزارا ہو جائے، لیکن ابھی 1-2 ضروری جگہ ہیں، میں وہاں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے، عمرے کرائے، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ تقسیم کرتے رہیں، جہاں بھی آپ واعظ کلام کریں اللہ تعالیٰ قبولیت کے سارے دروازے کھول۔ اللہ تعالیٰ خلق خدا آپ کی وجہ سے کسی کو عزت مل جائے، آپ کی وجہ سے کسی کو روٹی بوٹی اچھی سکون مل جائے، کوئی کام کرنا شروع ہو جائے، اور یہ بے لوس معاملہ کریں۔ گل ہوئیے جملہ سنو پھر گل ختم کریے، اللہ نو مت نہیں دینی پہلے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں،
کھانا کھائیں، آپس میں گپ شپ کریں، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔